الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ موضوع گفتگو امامت۔ اب تک امامت کے موضوع میں کچھ آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب ایک ایسی آیت اور اس کے بعد چند اور آیات کہ جن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لہذا پہلے مرحلے میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، اور اس کے بعد والی آیت جو مرحلے کے اعتبار سے بعد والی آیت ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور آیت نمبر 3 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان دو آیات کے بارے میں مفسرین شیعہ اور سنی نے جو گفتگو کی اور بحث کی، تو پہلی آیت کے ضمن میں تو یہ گفتگو ہوئی اور اس آیت کو کہا جاتا ہے آیہ تبلیغ، اور جبکہ دوسری آیت کو کہا جاتا ہے آیہ کمال، یعنی دین مکمل ہو گیا۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے پیغام پہنچانے والے یہ پیغام پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اور اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ جیسے کہ تم نے پیغام رسانی کے کام کو انجام ہی نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت کے ضمن میں جو روایات نقل ہوئیں، البتہ اس کی جانب ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ ضروری نہیں ہے کہ ان موارد میں اور ان موضوعات میں مولا علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں اہل سنت کا اجماع ہو، لہذا بعض جگہ بعض روایتوں کے بارے میں کہا گیا اور تقریباً ایک اجماعی کیفیت تھی کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اگر کہیں پر یہ نہ بھی ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر ایک سخت دور اور مصائب کا دور گزرا، جن میں سے ایک بہت طویل دور تھا کہ جس میں مولا علی علیہ السلام پہ ممبروں سے نماز جمعہ میں گالیاں بھی دی جاتی تھیں اور ان پر لعنت بھی بھیجی جاتی تھی، اور یہ سخت ترین دور تھا۔ پھر بنو امیہ کا پورا دور ایسا ہی گزرا، اور بنو عباس کے دور میں بھی یہی سب کچھ ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہوتا رہا، مشکلات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہا۔ اب اگر ان طویل ادوار کے بعد اور ان مشکلات کے بعد جبکہ اہل بیت کے فضائل کو مٹانے کے کام میں مصروف کیا گیا کچھ علماء کو، اور کچھ کو دشمنان اہل بیت کے فضائل میں روایتیں بنانے اور گاڑنے کے کام پر مصروف کیا گیا، اب اگر کسی جگہ پر ایک بھی حوالہ مل جائے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک پورا طوفان تھا جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تھا، ایک پورا محاذ چل رہا تھا، پوری جنگ چل رہی تھی۔ اب اگر ایک بھی آیت مل جائے، لیکن ایک بھی اگر روایت مل جائے تو وہ کافی ہے، لیکن اب تک جن آیات کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو یہ وہ ہیں کہ جن کی تفسیر پہ عام طور پر کہا جا سکتا ہے یا ایک بڑی تعداد اس بات کے قائل ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام خصوصاً مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اب وہ پیغام کون سا تھا؟ وہ پیغام تھا کہ جو رسول اللہ کی جانب نازل ہوا، وہ پیغام تھا مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا۔ لہذا اگلے مرحلے میں اس چیز کی جانب تقریباً ایک اجماع ہے خصوصاً اہل سنت میں کہ حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا نزول ہوا، یعنی اس آیت کا نزول ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، جو رکے ہوئے تھے ان کو بلایا، اور جو جا چکے تھے ان کو واپس بلایا، اور یہ آیت نازل ہوئی غدیر خم میں۔ خم ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں پر ایک
گڑھا ہے، لیکن گڑھا ایسا نہیں کہ چھوٹا سا گڑھا، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ جیسے ایک بہت بڑی جھیل جو خشک ہو جائے۔ غدیر عام طور پہ عربی میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر برسات کے زمانے میں پانی جمع ہو جائے اور ایک تالاب کی سی شکل اختیار کر لے اور بعد میں وہ خشک بھی ہو جائے۔ تو یہ وہ تالاب تھا یا ایک وہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جہاں پر عام طور پہ پانی جمع ہو جاتا تھا، اب یہاں پر پانی نہیں تھا، اور اگر اس کو جدید الفاظ میں کہا جائے تو اس جگہ کی شکل ایسی تھی جیسے کسی اسٹیڈیم کی شکل میں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اس جگہ پر پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا گیا، بلایا گیا، اور بلانے کے بعد جو پیغام دیا وہ تمام مفسرین شیعہ اور سنی، تمام محدثین شیعہ اور سنی نے تقریباً اس پر اجماع کیا، خصوصاً اہل سنت نے، کیونکہ شیعوں کا تو اس پہ اجماع ہے ہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اس کے بعد لوگوں سے سوال کیا، الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اپنے ہاتھوں سے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند فرمایا، حتیٰ روایات شیعہ اور سنی میں جانب توجہ دلائی گئی کہ جب آپ نے اس عمل کو انجام دیا تو آپ کے سر پر عام امامہ نہیں تھا جو آپ عام ایام میں استعمال کرتے تھے، بلکہ آپ کے سر پر وہ امامہ تھا جو اہم واقعات کے وقت آپ استعمال کرتے تھے، اہم کاموں کو انجام دینے سے پہلے استعمال کرتے تھے، اور اس امامے کا نام تھا صحاب۔ اتنا ہاتھوں کو بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدیاں بھی نظر آنے لگیں، اور اس واقعے کے پیچھے اگر توجہ کی جائے، اس واقعے پہ اگر دقت کی جائے تو یہ نظر آئے گا کہ کوشش یہ تھی کہ یہ واقعہ بھلایا نہ جائے۔ لہٰذا ہم بعض دفعہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچے کو نصیحت کرے یا اپنے کسی فرد کو، بیٹے کو نصیحت کرے عام حالات میں، تو ممکن ہے کہ ہم اسے بھلا دیں، کیونکہ ایک عام سی بات ہے، اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے اور ماں باپ اسے گلے لگائے کچھ کہتے ہیں تو شاید ہماری توجہ نہ رہے، لیکن اگر کوئی اپنے بیٹے کو رخصت کر دے اور رخصت کرنے کے بعد جب یہ ایئرپورٹ کے پاس پہنچ جائے، پھر موبائل کے ذریعے سے اطلاع دی جائے کہ تم واپس آ جاؤ، جب وہ واپس آ جائیں تو اس کے بعد ہمارے سامنے نصیحت کی جائے، تو جب بھی ہم اس روڈ سے گزریں گے تو ہمیں یہ واقعہ یاد آئے گا کہ جب ہم فلانے شخص کو چھوڑنے جا رہے تھے، سی آف کرنے جا رہے تھے، تو ان کے گھر والوں کا فون آیا، انہیں واپس بلایا گیا اور انہوں نے یہ نصیحت کی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا کائنات امیر المؤمنین کی امامت اور خلافت کا اعلان فرمایا بحکم خداوند تبارک و تعالیٰ، تو پہلی چیز یہ کہ جگہ ایسی منتخب ہوئی، ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر سب ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکیں اور مولا علی کو بھی دیکھ سکیں، اور ایسی جگہ کا انتخاب ہوا کہ جدید الفاظ میں اگر کہا جائے کہ جس کی شکل اسٹیڈیم کی مانند تھی، ایک ایسا زمین کا حصہ کہ جو پیالے کی مانند تھا یا ایک سوکھے تالاب کی سی کیفیت رکھتا تھا۔ یہاں پر اعلان ہوا، اعلان کے صورت میں ہوا کہ سخت گرمی ہے، لوگ پریشان ہیں، کچھ جا چکے ہیں ان کو بلایا گیا، کچھ رکے ہوئے ہیں ان کو چلنے کو کہا گیا۔ اب وہ شخص جو رکا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس واقعے کو نہیں بھلا سکتا، جو آگے چلا گیا ہے اور پیچھے اس کو بلایا گیا ہے وہ بھی نہیں بھلا سکتا۔ اب جب سب یہ جمع ہو گئے تو آپ نے خطبہ دیا۔ اگر آپ نے خطبہ منی میں دیا ہوتا یا خانہ کعبہ کے پاس دیا ہوتا تو لوگ کہتے کہ ہاں وہ تو آپ دیتے ہی تھے، لیکن آپ نے یہ خطبہ ایک ایسی جگہ پر دیا کہ جس کو بھلایا نہ جا سکے۔ لہذا خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں بعض دفعہ لوگوں کو بھی تعجب ہوتا ہے، کیا واقعاً ایسا ہے؟ وہ یہ کہ تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی غدیر خم میں، اور اس کے بعد رسول اللہ نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس پہ اجماع ہے۔ تو بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر اس پہ اجماع ہے تو پھر فرق کہاں پہ ہے؟ کہا جائے گا ہاں یہاں تک اجماع ہے، فرق جو ڈالا گیا وہ یہاں سے ڈالا گیا کہ یہاں پر جو آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو بحث یہ کی گئی کہ یہاں پر مولا کے معنی کیا ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے انما ولیکم اللہ میں اس گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ ولی کے معنی میں بحث کی گئی کہ ولی کے معنی آیا دوست اور مددگار کے ہیں یا صاحب اختیار اور صاحب حکومت اور حاکم کے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ بحث کی گئی کہ ہاں یہ سب کچھ تو ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن یہاں پر مولا کے معنی
اولا بالتصرف یا بمعنی صاحب اختیار اور حاکم کے نہیں بلکہ دوست کے معنی میں. یہ نظریہ ہمارے برادران اہل سنت کا، انہوں نے اس روایت کو مانا، لفظ مولا کو مانا، لیکن کیا کہا کہ لفظ مولا بمعنی دوست ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ لفظ مولا بمعنی اولا بالتصرف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اقرار لیا الست اولا بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا کہ ہاں تو پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، پس جس پر میں اختیار رکھتا ہوں اس کی جانوں سے زیادہ اس پر اختیار ہے علی ابن ابی طالب کا، جیسا میں مولا ہوں ویسے ہی یہ مولا ہے اور حق تصرف رکھتا ہے. یہ وہ واقعہ ہے کہ جس پہ تمام عالم اسلام کا اجماع ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو چکا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ آج دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت مکمل ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو واضح پتہ چلتا ہے کہ خاص واقعہ ہوا ہے جس کے بعد دین مکمل ہو گیا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ دین کی حفاظت ہو گئی. ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد دین کی حفاظت ہو گئی. یہ دین کی حفاظت کا سلسلہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ یہ دین کی حفاظت کا سلسلہ ختم نبوت کے بعد اعلان امامت اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہوا کہ آج بھی الحمدللہ بحول اللہ وقوتہ دین اسلام باقی ہے. کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت علیہم السلام کی قربانیوں کے ذریعے سے. اب ایک سوال بعض دفعہ آتا ہے، جب غدیر کی بات ہو گئی تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ عید غدیر کا تعلق فقط شیعوں سے، ایسا نہیں ہے. عید غدیر کا تعلق تمام مسلمانوں سے، حتیٰ بعض کتب اہل سنت میں عید غدیر کی جانب توجہ دلائی گئی. کس عنوان سے؟ کہ اس دن دین مکمل ہوا. بس اتنا تو ماننا پڑے گا کہ عید غدیر تو منانی پڑے گی، کیوں کہ دین مکمل ہوا. اب یہ الگ موضوع ہے کہ دین مکمل کس چیز کے ذریعے سے ہوا. ہم کہتے ہیں کہ دین مکمل ہوا مولا علی علیہ السلام کی امامت کے ذریعے سے. دوسرا شخص ممکن ہے کوئی اور نظریہ دے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک سے بلند فرمایا اور ارشاد ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بس یہی سب سے اہم واقعہ تھا، اسی کی وجہ سے دین محفوظ ہوا. اور یہی وہ پیغام تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک کے جو پیغامات تھے وہ اگلے مرحلے میں ختم ہو جاتے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ دین ختم ہو جائے، ایک نبی کے ذریعے سے دین آیا ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں، جناب موسیٰ بھی نبی تھے، جناب عیسیٰ بھی نبی تھے، ان پہ جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی اللہ کی جانب سے تھیں، یہ بھی دونوں اللہ کی جانب سے تھے، دین ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، اللہ کی جانب سے کتاب نازل ہوئی. اللہ نے ارادہ کیا کہ اس دین کو باقی رکھنا ہے، یہ آخری دین ہے تمام عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. لیکن اس دین کو بچانے کے لیے ایک اہتمام کیا، اس دین کو بچانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا. وہ اہتمام کیا تھا؟ امامت اہل بیت علیہم السلام کا وہ سلسلہ کیا تھا؟ امامت اہل بیت علیہم السلام کے سلسلے کو شروع فرمایا اسلام کی حفاظت کے لیے. اور یہی وہ امامت ہے جس کی وجہ سے دین باقی رہا. لہذا عالم اسلام کی اہم عیدوں میں سے ایک عید وہ عید کہ جس دن دین مکمل ہو گیا. اور وہ عید کون سی ہے؟ عید غدیر. اب تک جن آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یہ وہ اہم آیات ہیں کہ جس کے ذریعے سے امامت ثابت ہوتی ہے. البتہ بہت ساری اور آیات اور کثرت سے روایات ہیں جن سے فضائل مولا علی ثابت ہوتے ہیں. گو کہ جتنی بھی فضائل کی آیات ہیں، جتنی بھی فضائل کی روایات ہیں، یاد رکھیں ان سے حق مولا علی ثابت ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے؟ کہ کوئی بھی آیت اٹھا لیں اور کوئی بھی روایت کہ جس سے مولا علی کے فضائل بیان ہوں تو کہا جائے گا جس میں اتنی فضیلتیں پائی جاتی ہوں یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو خلیفۃ الرسول مانا جائے، کیوں کہ ان میں فضائل موجود ہیں. بس جس میں فضیلتیں موجود ہیں وہ مقدم ہے، اور جس میں فضیلتیں کم ہیں وہ مؤخر ہے. چہ جائے کہ فضیلتیں ہوں نہ کسی میں اور اسے مقدم کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جتنی بھی آیات، جتنی بھی روایات مولا علی کی شان میں ہیں، کیونکہ کچھ میں امامت کی جانب صراحت نہیں ہے، فقط ایک فضیلت بیان ہوئی،
مثال کے طور پہ جب شب ہجرت کو مولا علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سوئے تو اپنا نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں بیچ دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس مولا علی علیہ السلام کو خرید لیا. وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ نے ان کے نفس کو خرید لیا. یہ ایک بہترین آیت ہے فضائل مولا علی علیہ السلام میں, اور اسی کے ذریعے سے امامت بھی ثابت ہو سکتی ہے. کس طریقے سے کہ جس کے نفس کو اللہ نے خرید لیا ہو, کیا وہ بہتر نہیں, کیا وہ امانت دار نہیں دین رسول اللہ کے لیے؟ جب ایسا شخص کہ جس نے اپنا نفس ہی اللہ کو بیچ دیا ہو, بلا شک اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہی دلیل ہے کہ بعد رسول اللہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خریدا ہو سوائے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے. اگلے مرحلے میں روایتیں بیان ہوتی ہیں چند. اگر روایات کو دیکھا جائے تو بعض روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی, اور جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت موضوع ہے وہ آیات اور وہ روایات کہ جن سے مستقیماً مولا علی علیہ السلام کی امامت کو ثابت کیا جا سکے. اور پھر ہم عرض کریں اس کے علاوہ جتنی بھی آیات ہیں, جتنی بھی روایات ہیں, ان سے مولا علی کے فضائل ثابت ہوتے ہیں, اور ہر وہ آیت جس سے فضائل ثابت ہوں اس سے خود بخود امامت کے اثبات میں آسانی ہوگی اور راہ کلیئر ہوگی. یہ تھی مختصر سی گفتگو غدیر خم کے بارے میں اور آیے تبلیغ اور آیے اکمال کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.